اذ جعل فیکم انبیاء، جس وقت اس نے پیدا کیے تم میں پیغمبر. ایک احسان، کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کیا ہے. خدا کا لاکھ اور کروڑ ارب و کرب و شکر. وجعلکم ملوکا، اور بنایا ہے تم کو حکمران، بادشاہان. عن ابن عباس، ابن عباس کہتے الخادم والمرأة والبیت، جس کا نوکر ہو، بیوی ہو، گھر ہو اپنا، وہ بادشاہ ہے. من اصبح منکم معافیا فی جسدہ، جو صبح اٹھا جسم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، شکر ہے کوئی درد نہیں، تھوڑا سا آواز خراب ہے ٹھیک ہو جائے. آمنا بسربہ، گھر میں بھی خیریت ہے. عندہ قوت یومہ، اس کے پاس شام کے افطار بھی موجود ہے، سحری کے لیے تمہاری مرغی بھی آ جائے گی. فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، گویا اس کو ساری دنیا دے دی گئی. تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 502. کتنی اچھی بادشاہت، سبحان اللہ. ہمارا اپنا درس جاری ہے. آپ جیسے مخلص، با ادب، باذوق، پاک صاف عقیدے صحیح کے طلبگار و قدردانوں کو خدا نے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. ہمیں بے شمار کتابیں اور دیکھنے کی فرصت، بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. اور جتنا انتظام تمہیں چاہیے تھا سارا اللہ نے پانی کی طرح مہیا فرمایا. بہترین عالیشان 2 کروڑ سے تیار شدہ بہترین مسجد کا پہلا درس جاری و ساری ہے. ہم تو اس نعمت پر صبح و شام، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آنکھ کے جھپکنے، ہر کروٹ شکر بجا لاتے ہیں. ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا. سب پڑھ لو. ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلی والدینا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. جن لوگوں نے یہ شکر ادا کیا، سورۃ مائدہ ختم ہونے سے پہلے ان کی دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ. مخصوص اور خاص دعا. وجعلکم ملوکا، اور اس نے بنایا تم کو بادشاہان، سبحان اللہ. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور دے دیے تم کو وہ کچھ جو نہیں دیے کسی کو بھی کائنات میں سے. جہانگیرے میں ایک بڑے عالم تھے، ہمارے استاد مولانا احسان الحق صاحب مرحوم کے والد تھے. شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا فضل علی صاحب، جو سرحد کے اکثر علماء کے اس زمانے میں استاد تھے. ان کو ابوالکلام آزاد نے خط لکھا کہ آپ بہت بڑے مضمون نگار اور قابل شخصیت ہیں، یہاں آ کے میرے رسالے میں کام کریں. اور مولانا محمد علی جوہر نے بھی طلب کیا. حضرت نے فرمایا اچھی خاصی عمر آرام سے گزر گئی، گھر کی روٹی مل رہی، مسجد میں امامت جاری ہے، 2-4 طالب علم پڑھنے بھی آ جاتے ہیں، لوگ مسئلہ پوچھ کے بتا دیتا ہوں. اب اس عمر میں بڑی کوٹھی، بنگلے اور ریلے پیلوں میں جا کے ایمان کمزور نہیں کر سکتا ہوں. ان کو شکریہ ادا کر کے معافی مانگ کے خط دوں، ضرورت نہیں. سبحان اللہ. اس آیت اور حدیث سے کفایت کا درس ملتا ہے. بہت زیادہ متمول بننے کی کوشش نہ کرو، سارا جہان کو قبضے میں نہ لو، یہ پسندیدہ عادت نہیں. دسادر سرخ غزو الخدی اور دسادر چخپ بہار کے سادر شلیگی. عبد الرحمن بابا کہتے ہیں کہ چادر جتنی ہو اتنا پاؤں پھیلاؤ، اگر آپ نے زیادہ زور دے دیا چادر پھٹ جائے گی. دسادر سرخ غزو الخدی اور دسادر چخپ بہار کے سادر شلیگی. بڑی دنیا نے کہا آپ امریکہ آئے، درس دیں امریکہ پہ 1 کروڑ لعنت اور تباہی خدا جلدی ڈالے، ہم کیوں جائیں گے وہاں، تو ہمارا دشمنوں کی جگہ ہے، ازلی ابدی. میں نے کہا، ایک دوست نے اخلاص سے کہا کہ یہ شعبان و رمضان کا درس ہمارے یہاں دے، سال بھر کے مدرسے کا خرچہ دے دوں، سال بھر. میں نے کہا سال بھر کا خرچہ تو وہ خرچ کرانے والا دیتا ہے، وہ کوئی میں تو نہیں مہیا کرتا ہوں، وہ خزانوں آسمان و زمین کا مالک
اپنے نیک بندوں کے دل میں ڈالتا ہے اور اللہ پورا فرماتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم اگر اتنے 10 دفعہ دوہرا کے بھی دے دے تو یہ یہاں کا ایک دن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنی زندگی میں کوئی اپنی جگہ ختم کرتا ہے، اللہ وہ دن نہ لائے کہ یہ جگہ ہو درس نہ ہو، اللہ قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ یہ نہیں کہ مولا جان دے چاہتا پیسے خالی پڑت پیسے خالی پڑت کا یہ دے کھلے ہو دیتا دانگی کلے بل دیتا تھا پارام کی نہ پڑ جائے گی کہ غریبی دے کو فقیری دے پڑ جائے کہ وہ سواس دا خادت نہ دے خو خلو پڑتا دے بھائی خوابل کو ڈوبو نہ ہوئی گٹا چی پزائے پرتا ہی نگرانا ہی چی بیزائے شید آگے خون نہیں بیا۔ میں ایک جگہ چلا گیا، مجھے کہا آپ اس طرح درس دے جو اپنے ہاں دیتے ہو۔ میں نے کہا ممکن نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا اگر ایسا درس میں نے دے دیا تو آپ کی امامت ختم ہو جائے گی اور کمیٹی والے جیل چلے جائیں گے۔ وہ تو مرکز ہے توحید و سنت کا، وہاں تو کام ہو چکا ہے، اور آج پہلے دن میں آیا وہ درس دوں۔ میں نے اپنے ہاں یہاں بھی پہلے دن وہ درس دے دیا تھا۔ اس وقت ہم بھی رنگا رنگیاں باتیں کرتے تھے۔ علماء میں یہ سمجھ بھی ختم ہو گئی، موقع اور محل کو دیکھو، مسئلہ یہی ہوگا جو تم نے یہاں پڑھا ہے، قرآن یہی بیان کرنا ہے، انداز اپنا مناسب دے، مناسب انداز کہ آپ بھی رہ سکے، مضبوط ہو سکے۔ اس دن کچھ لوگ آئے، جی ہماری مسجد تھی، اس میں دیوبندی بھی نماز پڑھتے تھے، بریلوی بھی، اب وہ ہری پگڑی والے آ گئے، ہمارے آدمیوں کو مار کے نکالا اور ہماری مدد کرو۔ میں نے کہا بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ جیسے منافق کو باہر نکالا، بہت مبارک۔ مسجد تھی ہی نہیں، وہ مسجد ہوتی تو اس کا عقیدہ واضح ہوتا۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں آپ کے نظریے کے خلاف آدمی اندر کمرے میں جا سکتا ہے؟ آپ چھوڑیں گے اس کو اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس؟ تو خدا کے گھر میں خدا کا دشمن کیوں آتا رہا؟ آپ نے وقت پر کیوں انتظام نہیں کیا ہے؟ اب اس کی سزا بھگتو۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہرگز ہم نہیں جا سکتے ہیں وہاں۔ نئے بزدلوں کو دیکھو، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکلے وہاں سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ نکلے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہم تیار آ جائیں گے۔ یہ تیار آیا کابل میں، امریکہ آ گیا گا، یہ پیچھے پیچھے۔ امریکہ اور برطانیہ آج چلا جائے، 5 دن کے اندر اندر کابل فتح ہو، 5 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ دوسروں کے سر پر فتح کی خوشیاں منانے والے بے غیرت کو، بے حیا و بے شرم کو، امریکنوں کی اولاد، برطانوی اولاد، انہیں ایک طرف کرو پھر تماشا دیکھو۔ تم 6 سال میں طالبان کو پیچھے دھکیل کے دیکھ لے۔